لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم اور میتھمیٹکس کا بھی آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے؟ لہٰذا جب میتھمیٹکس کے خاص نظریے سے قرآن پر تحقیقات کی گئیں تو قرآن نے ایک بار پھر حیرت انگیز انکشافات کے ساتھ ریزلٹ دیے جو کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کے انتہائی دلچسپ میریکل جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہو اگر انسان اور جن سب مل کر چاہیں کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو وہ نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ دوستو، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو یہاں تک کہ جنوں کو بھی کھلا چیلنج کرتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو پھر قرآن پاک جیسی کوئی چیز بنا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک تو بہت بڑا ہے، ایک سورت ہی بلکہ سورت بھی چھوڑو، قرآن پاک کی ایک آیت جیسی ہی آیت بنا کر دکھاؤ۔ چاہے دنیا کے سارے سائنٹسٹ اور فلاسفر یا پھر پوری دنیا کے رائٹرز اور شاعر بھی سب اکٹھے ہو جائیں تو بھی قرآن پاک جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے۔ ناظرین، قرآن پاک میریکلز یعنی معجزوں سے بھرا پڑا ہے، چاہے سائنٹیفک میریکلز ہوں یا ہسٹوریکل میریکلز یا دنیا میں آخرت کے بارے میں کرشمے ہی کیوں نہ ہوں۔ مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن پاک میں نمبرز کے میریکلز یعنی گنتی کے کرشمے بھی موجود ہیں جن کو سننے کے بعد آپ کا دماغ دنگ رہ جائے گا؟ ناظرین، قرآن پاک میں آدمی لفظ 24 بار آیا ہے تو وہیں پر عورت کا لفظ بھی 24 بار ہی آیا ہے۔ لفظ دنیا 115 بار تو وہیں آخرت لفظ بھی 115 بار۔ 28 مرتبہ فرشتہ لفظ تو وہیں 28 مرتبہ شیطان لفظ استعمال ہوا ہے۔ 145 مرتبہ زندگی لفظ اور اسی طرح 145 بار موت کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ کیا اب بھی کوئی شک کر سکتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے؟ حدیث کے مطابق زکوٰۃ دینے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ اور برکت لفظ کا ایک دوسرے سے گہرا کنیکشن ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ لفظ 32 بار آیا ہے تو وہیں برکت لفظ بھی 32 بار ہی آتا ہے۔ ابلیس جو کہ سارے شیطانوں کا سردار ہے، قرآن میں ابلیس لفظ 11 بار آیا ہے، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ابلیس سے پناہ مانگنے کا لفظ بھی 11 بار ہی آیا ہے۔ دوستو، ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی ہم پر سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں مصیبت لفظ 75 بار آیا ہے تو شکر کا لفظ بھی 75 بار ہی ذکر ہوا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اتنی بڑی کتاب میں اتنی امیزنگ نومیریکل کیلکولیشن کر سکتا ہے؟ اگر اب بھی کسی کو شک ہے تو آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔